کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں، میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے، اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے، کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے۔ خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے۔ دوسری بات، یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے، فارم 45 میں ہارا ہوا ہے۔ یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں، قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں۔ اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے، اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے، پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ وطن سے دشمنی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہی کرے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے۔ خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی، یعنی آئین پر پابندی، یعنی قانون پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کی دعا پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے آگے پٹی باندھنا، کانوں پر مورے لگا دینا، یہ ہرگز قبول نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں، جو بھی اپنے عوام سے لڑ رہا ہے ہار جاتا ہے۔ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، یہ بکھلایا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، شکست خوردہ ہے، یہ پاگل ہے، دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو وزیر اعظم وزیر اعظم۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی بی سے لے کر پاکستان کے سمندروں تک خان صاحب کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ساتھ ہیں، اپنی سانس تک ساتھ ہیں۔ اور ان کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ہاتھ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم۔ خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں، میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے، اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے، کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے۔ خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے۔ دوسری بات، یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے، فارم 45 میں ہارا ہوا ہے۔ یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں، قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں۔ اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے، اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے، پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ وطن سے دشمنی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہی کرے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے۔ خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی، یعنی آئین پر پابندی، یعنی قانون پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کی دعا پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے آگے پٹی باندھنا، کانوں پر مورے لگا دینا، یہ ہرگز قبول نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں، جو بھی اپنے عوام سے لڑ رہا ہے ہار جاتا ہے۔ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، یہ بکھلایا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، شکست خوردہ ہے، یہ پاگل ہے، دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو وزیر اعظم
आजम वजीर आजम اور ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں GB سے لے کر پاکستان کے سمندروں تک خان صاحب کے ساتھ ہیں مرتے دم تک ساتھ ہیں اپنی سانس تک ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی ہاتھ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے دوسری بات یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے فارم 45 میں ہارا ہوا ہے یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ وطن سے دشمنی ہے وطن سے محبت نہیں ہے جو جس کا کام ہے وہی کرے اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی یعنی آئین پر پابندی یعنی قانون پر پابندی یعنی پاکستان کے عوام کی زبان پر پابندی یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے پٹی باندھنا کانوں پر مورے لگا دینا یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں جو بھی پاکستان سے جو بھی اپنے عوام سے لڑتا ہے ہار جاتا ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے یہ بکھلایا ہوا ہے یہ کمزور ہے شکست خوردہ ہے یہ پاگل ہے دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز باہر وہ آج پہنچ رہے ہیں بیرونی ملک سے آ رہے ہیں دیکھیں ایک جو ہے ہمارا ایک محبوب سلطان صاحب ہیں وہ بھیج رہے ہیں واٹس ایپ پہ انہوں نے مل گئے ہمارے ایک ہے ہمارا مبین جٹ صاحب ہے تیسرا ہے ہمارا ملک عمر صاحب ہے وہ ریاض صاحب کا بھی ابھی نہیں آیا ہے وہ بھی آ جائے شکریہ ہو گیا چلیں رمضان تیری عظمت کو سلام کس کا لگا ہوا یار پیچھے ہو جاؤ نا پیچھے ہو جاؤ بشیر بسم اللہ کریں شروع کر دیں ایک سیکنڈ خاموش خاموش ابھی نعرہ بازی بند بتائیں ریڈی ہے تو بتائیں ادھر آ جائیں علامہ صاحب حامد رضا صاحب علامہ صاحب ادھر آ جائیں یار یہ جس کسی نے مائک اپنا یہاں پہ لگایا تھا وہ نیچے گرا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا شروع کریں جی شروع کریں لائیو ادھر آ جائیں 10 آپ تھوڑا اچھا جی شروع کریں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات آپ سب کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہم لوگ مخاطب ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے اتحادی جماعت کے ساتھی پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اور سب ساتھی ہم لوگوں نے ایک علامتی مارچ کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک اور واپس آج کی پریس کانفرنس اور یہ احتجاج کا مقصد سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہمارے جتنے اسیران ہیں خواتین ہیں ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ہمارے جتنے کے ملٹری کورٹس کے
اسیران ہیں ان ساروں کے لیے ان کے خلاف جو بوگس کیسز لگے ہوئے ہیں اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ایک گھٹیا کیس جو ان پہ لگایا ہوا تھا اس پہ بری کر دیا گیا اور بشرا بی بی کا روزگار بھی جاری ہو گیا تھا. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے 3.5 گھنٹے کھڑے رہے. نیب کی ٹیم نے آ کے جھوٹے کیسز میں ان کو پھر گرفتار کیا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دوسری اہم بات خواتین و حضرات، ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ، ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنیں. وہ اس میں ایک پارٹیزن پارٹی ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے. ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے. نمبر 3، جو آپ کا ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ ہے، ایڈ ہاک ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. 56,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. 3 یا 2 یا 4 ایڈ ہاک ججز کو لگانے سے یہ 56,000 کیسز ختم نہیں ہوں گے. اس کی روٹ کاز میں جائیں اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے. 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو پاکستان کی وکلا برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں.